किताबों की दुनिया में तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। खुशामदीद। हम हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी पर अपनी गुफ्तगू का ये सफ़र जारी रखे हुए हैं जी। और हमारी कोशिश यही है कि हर हिस्से में कुछ गहरी बातों को आसान अल्फाज में समझा जाए। बिल्कुल। आज हम इस सिलसिले के 17वें हिस्से पर बात करेंगे और अगर पिछले हिस्से नहीं देखें तो वो चैनल पर मौजूद हैं। जी, वो देखे जा सकते हैं। और एक छोटी सी बात, ये जो मवाद है ये सिर्फ तालीमी मकासद के लिए हैं। ये कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं बल्कि एक तज्जिया है। सादा उर्दू में एक तज्जिया। जी, और आज का तज्जिया तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अच्छा। हमारे पास 2 इक्तबासात हैं और दोनों मतलब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक तो है बादशाह और 2 गुलामों की हिकायत जो जाहिर और बातिन की जंग को दिखाती है। ठीक है। और दूसरा हिस्सा उसी बातिनी हकीकत को एक बहुत बड़े कैनवस पर दिखाता है जिसमें अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम से लेकर औलियाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहिम तक एक नूर के तसलसल का जिक्र है। वाह, यानी एक ही सिक्के के 2 रुख। बिल्कुल, एक ही सिक्के के 2 रुख। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो फिर शुरू करते हैं पहली हिकायत से। एक बादशाह और 2 गुलाम। जी। कहानी तो सीधी सी है। एक बादशाह 2 गुलाम खरीदता है, एक बहुत हसीन, दूसरा बदसूरत। लेकिन मेरा पहला सवाल यह है कि हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने यही किरदार क्यों चुने? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं तो उनकी जहानत नजर आती है। देखिए, बादशाह और गुलाम का रिश्ता जो है ना, वो ताकत के एक इंतहाई गैर मुतवाजिन ताल्लुक को जाहिर करता है। सही। गुलाम की तो जिंदगी ही बादशाह की खुशी पर मुनहसर है। जी जी। तो ऐसे शदीद दबाव में इंसान का असल किरदार सामने आता है। बादशाह यहाँ सिर्फ बादशाह नहीं, वो एक कसौटी है, एक परखने वाला है। अच्छा। जो सोने और पीतल में फर्क करना चाहता है। बिल्कुल, वो देखना चाहता है कि जब बका का सवाल हो तो इंसान अपनी अना बचाता है या अपनी रूह की सच्चाई। वाह, मतलब ये एक नफ्सियाती तजुर्बा है। तो बादशाह ये तजुर्बा शुरू कैसे करता है? वो हुसैन गुलाम को हम्माम भेज देता है और बदसूरत गुलाम को बुलाकर उस पर एक इल्जाम लगाता है। जी, और इल्जाम ही तो इस तजुर्बे का मरकज है। बादशाह उससे कहता है कि तुम्हारा वो हुसैन साथी तो तुम्हारी बहुत बुराइयां कर रहा था, तुम्हें चोर कहा, बद किरदार कहा। यानी वो उसे भड़का रहा है। बिल्कुल, वो उसके अंदर हसद और गुस्से की आग जला रहा है, उसे एक मौका दे रहा है कि तुम भी बुराई करो और खुद को अच्छा साबित करो। और उस गुलाम का जवाब, वो तो बिल्कुल ही गैर मुतवक्का है। जी, वो इस जाल में फंसता ही नहीं। वो तो बड़े ठहराव से कहता है, बादशाह सलामत, वो हर तरह से नेक है, उसका बातिन भी उसके जाहिर की तरह खूबसूरत है। और अगर उसने कुछ कहा भी है तो सच ही होगा क्योंकि वो सच बोलता है। ये तो कमाल का ज़ब्त है। आजकल तो ऐसा सोचना भी मुश्किल है। यही तो बात है। ये सिर्फ आला ज़र्फी नहीं, ये इस बात की निशानी है कि इस शख्स को अपनी कदर के लिए दूसरों की राय की जरूरत नहीं है। उसका बातिन बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत। और इसी जवाब पर बादशाह वो बात कहता है जो इस हिकायत की रूह है। कौन सी बात? वो कहता है, जाहिरी खूबसूरती तो एक अर्ज है, एक आर्जी चीज जो बस 2 लम्हे रहती है। असल कदर तो जौहर यानी रूह की है। अच्छा। और फिर वो कुरान पाक की आयत का हवाला देता है कि जो नेकी लाएगा उसके लिए 10 गुना अज्र है। तो अज्र जाहिर पर नहीं, बातिन पर है। ये बहुत गहरी बात है कि असल कदर जौहर की है, अर्ज की नहीं। लेकिन गुलाम यहाँ एक और दलील देता है ना? जी, वो इस बात को और मजबूत करता है। वो कहता है कि हमारे अच्छे अमाल और ख्यालात भी तो आर्जी लगते हैं, लेकिन वही आखिरत की बुनियाद बनते हैं। ये क्या मंतिक हुई? शानदार मंतिक है। वो कहता है कि हर हकीकत पहले एक ख्याल होती है, जैसे मेमार का मंसूबा इमारत से पहले होता है, या बागबान का खाका फल से पहले। बिल्कुल। तो ये मंसूबे आर्जी हैं, लेकिन इनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। वो कहता है कि ये दुनिया भी अक्ले कुल यानी इलाही शऊर का एक ख्याल है। वाह। हमारे नेक अमाल उसी अक्ले कुल से जुड़े हैं, इसलिए आर्जी होकर भी दायमी नतीजा देते हैं। यानी वो सिर्फ गुलाम नहीं, एक फिलॉसफी की तरह सोच रहा है। तो हमारे ख्यालात और नियतें वो बीज हैं जिनसे आखिरत का बाग बनेगा। क्या खूबसूरत बात है। अच्छा, अब आता है तजर्बे का दूसरा हिस्सा। बादशाह हुसैन गुलाम को बुलाता है। जी।
और उसके सामने भी वही चारा डालता है। کہ تمہارے ساتھی نے تمہاری برائیاں کی ہیں، اور یہاں ہمیں سکے کا دوسرا رخ نظر آتا ہے۔ اور اس کا رد عمل کی جو رفتار ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ بالکل، ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا، وہ فوراً آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ جی، کہتا ہے وہ تو ہے ہی جھوٹا بدماش۔ اس کی زبان سے جیسے زہر ابلنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری بدصورتی اس کے خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اور یہی حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ دکھانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ فوراً فیصلہ سنا دیتا ہے، وہ حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتا ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اس غلام کی زبان نے اس کے باطن کی ساری غلاظت ظاہر کر دی۔ تو سبق یہ ہے کہ باطن ظاہر سے اہم ہے اور باطن کا آئینہ زبان ہے۔ اور انسان کی اصل حفاظت زبان پر قابو پانے میں ہے۔ جس کا باطن صاف، اس کی زبان سے پھول جھڑیں گے۔ کیا شاندار حکایت ہے، ایک چھوٹے سے واقعے میں کتنے ہی پہلو سمیٹ لیے ہیں۔ جی، تو یہ کہانی ایک فرد کی سطح پر ہمیں باطنی جوہر کی اہمیت بتاتی ہے، لیکن اب حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اسی خیال کو پوری انسانی تاریخ پر لاگو کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ جو بدصورت غلام کے اندر جوہر یا نور تھا، یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں تھی۔ اچھا، یہ ایک مقدس امانت ہے، ایک سنہری دھاگا ہے جو پوری تاریخ میں ایک روح سے دوسری روح تک سفر کرتا آیا ہے۔ واہ! تو دوسرے حصے میں اسی نور کے سفر کی داستان ہے، جی، جسے وہ نور کی بجلی کہتے ہیں۔ ایک ایسی چمک جس نے عظیم انسانوں کی روحوں کو روشن کیا۔ آئیے اس سفر کے کچھ سنگ میل دیکھتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ آغاز کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جی، اور پھر یہ نور ان کے جانشین حضرت شیس علیہ السلام کو منتقل ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اسی نور کی کشتی پر سوار ہو کر طوفان سے بچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نور کی زرہ پہن کر نمرود کی آگ میں بے خوف کود گئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی نور کے اطمینان سے چھری کے نیچے لیٹ گئے۔ یہاں اس نور کو سمجھنا ضروری ہے، یہ کوئی مادی روشنی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ الہی علم ہے، روحانی بصیرت ہے، وہ یقین کامل ہے جو انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ اچھا، اور یہ ہر نبی اور ولی میں ان کے زمانے کی ضرورت کے مطابق مختلف شکلوں میں ظاہر ہوا۔ مثال کے طور پر جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مسخر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جی، ان کا عصا فرعون کی پوری سلطنت اور اس کے جادو کو نگل گیا۔ یہ سب اسی ایک نور کی مختلف تجلیات ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنے عروج کو پہنچتا ہے۔ بالکل، مثنوی میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت سے سرفراز ہوئے تو چاند اشارے پر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن یہ نور یہاں رکتا نہیں، یہ آگے بھی بڑھتا ہے۔ جی، اور یہی حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے کلام کی خوبصورتی ہے، وہ اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تک لے آتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ورثہ قابل انتقال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نور سے حصہ پایا تو وہ صدیق کہلائے، حق کی سب سے بڑھ کر تصدیق کرنے والے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نور کی تجلی پڑی تو وہ فاروق بن گئے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین کہلائے۔ اور جب یہ نور شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر چمکا تو وہ اسد اللہ بنے۔ یا اللہ رحمت اللہ علیہم کے سلسلے میں آگے بڑھتا ہے۔ جی، مثنوی میں چند ناموں کا ذکر ہے، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جنہیں عارفین کا قطب ستارہ کہا گیا۔ جی، منظور حلاج کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے اسی نور میں تختہ دار کو چوم لیا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ نور کسی ایک خاندان یا نسل کی میراث نہیں ہے۔ اور اس فہرست میں تو بادشاہ بھی ہیں اور ڈاکو بھی۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہی چھوڑ دیتے ہیں، اور فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ ایک ڈاکو سے ولی بن جاتے ہیں۔ یہ اس نور کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ اس نظم کا اختتام تو اور بھی زیادہ پراسرار ہے، نہیں؟ جی، بہت پراسرار ہے۔ کہا گیا ہے کہ 1,00,000 عظیم روحانی بادشاہ اس نور سے سرفراز ہو کر دنیا میں آتے ہیں۔ اور پھر آخری مصرے، ان کے نام اللہ کی غیرت کی وجہ سے پوشیدہ رہتے ہیں، ہر کوئی ان کے نام نہیں جانتا۔ یہ بات تو ہمیں واپس پہلی حکایت کی طرف لے جاتی ہے نا،
کہ اصل جوہر اکثر چھپا ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا. یہ دونوں حصے یہاں آ کر ایک ہو جاتے ہیں. کیسے؟ پہلی حکایت ایک اصول بتاتی ہے. اصل قدر باطن کی ہے جو ظاہر کے پیچھے چھپا ہو سکتا ہے. صحیح. اور دوسری نظم اسی اصول کو تاریخ پر لاگو کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ باطنی نور آج بھی موجود ہے، لیکن اکثر گمنامی کے پردے میں. مطلب بہت سے اللہ والے ہمارے درمیان عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں، اور ہم اپنے ظاہری پیمانوں کی وجہ سے انہیں پہچان نہیں پاتے. دونوں کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ہماری دنیا ظاہر پرست ہے. ہم خوبصورتی، شہرت، دولت کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ اصل قدر اس اندرونی جوہر، اس نور الہی کی ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتا ہے. یہ تو واقعی ایک بہت گہری اور آنکھیں کھول دینے والی گفتگو تھی. اس سارے تجزیے کے بعد ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتے ہیں. ضرور. مثنوی کہتی ہے کہ بہت سے روحانی بادشاہوں کے نام پوشیدہ ہیں. آج کی اس دنیا میں جو سوشل میڈیا اور ذاتی برانڈنگ پر کھڑی ہے، اس بات کے کیا معنی ہیں؟ بہت اہم سوال ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نور الہی آج بھی ایسے لوگوں میں موجود ہو جنہیں ہم کبھی ولی نہیں سمجھیں گے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ اس ظاہر پرستی کے شور میں کوئی اپنے اندر کے اس جوہر کو کیسے تلاش کرے؟ اس پر ضرور سوچنا چاہیے. اس پر ضرور سوچیے گا. انشاءاللہ اس سلسلے کا اگلا حصہ بھی بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا. انشاءاللہ. ہماری اس کوشش کی حوصلہ افزائی کے لیے مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کتابوں کی دنیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آپ کی توجہ اور وقت کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.